بلانے کے بعد اسے تاکید کیا کہ اسے لے جا کر میں بچوں کے پاس لے جاؤں. میں بچوں کے پاس وہ لے کر چند لمحوں میں سوار پر بٹھایا اور مجھے وہاں لے گیا. اس کے بعد اس نے کہا اے تمیم جانتے ہو تم کہ کہاں آئے ہو, کتنا دور سفر کیے ہو؟ تو میں نے کہا کہ چند میل. اس نے کہا آپ نے 20 سال کا سفر طے کیا ہے. آپ 5ویں تہ زمین میں تھے, آپ 5ویں تہ زمین میں تھے, اور ہر تہ زمین کے الگ الگ عجائبات ہیں. ہر تہ زمین کے ایک گھنٹے کے عجائبات ہیں. ہر تہ کے 5ویں تہ سے میں نے آپ کو 30ویں تہ پر لایا, تیسرے تہ پر لایا. تیسرے تہ پر 5ویں تہ سے 20 سال کی مسافت آپ نے طے کیا. کہتے ہیں کہ میں وہاں آیا. آنے کے بعد بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا. ہر ہفتے وہ پڑھی آتی اور آ کر میں پڑھائی کا سارا معاملہ معائنہ کرتی کہ صحیح پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کبھی بتاؤ کہ میرے سرکار میرے آقا کیسے ہیں؟ تمیم انصاری نے کہا کہ وہ تو میرے آقا کا وصال ہو گیا. تو بہت روئی, بہت افسردہ ہوئی, پھر چلی گئی. یہاں تک کہ میں نے اس کے بچے کو مکمل قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا دیا تو اس نے کہا وعدہ کا وقت پورا ہوا ہے. چنانچہ مجھے ایک اجنہ میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ اسے جو ہے مدینہ پہنچانے کی کوشش کرو. فرماتے ہیں کہ مجھے لے کر وہ چلا. مجھے وہ لے کر چلا. جب میں آگے چلا تو پیچھے میرے وہ دیو نے ہمارا حملہ کیا. یہاں تک کہ مجھے ایک ایسے باغ میں اتارا گیا جس باغ کو میں نے ایسا کبھی باغ دیکھا نہیں تھا. یہاں تک کہ میں جب آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کہ آپ مدینہ کا راستہ جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں مدینہ کا راستہ جانتا ہوں, لیکن تم اور آگے جاؤ, آگے سے پتہ چلے گا. یہ میں کچھ آگے بڑھا کے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت سارے زیورات سے مزین ہے. میں جانا چاہتا تھا لیکن دور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے اشارہ کیا ادھر مت جاؤ اس طرح. میں وہاں گیا, سلام کیا, جواب دیا, کہا کون ہے؟ تو کہا کہ میں خضر ہوں. میں خضر ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ عورت کون تھی جو مزین تھی؟ تو کہا کہ وہ دنیا تھی جو تمہیں بلا رہی تھی. دنیا تھی جو تمہیں بلا رہی تھی. تو وہ پچھلے بزرگ کون تھے جنہوں نے آپ کو تب بھیجا؟ کہا وہ حضرت الیاس علیہ السلام. وہ الیاس علیہ السلام تھے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے جو ہے مدینہ جانے کا وقت قریب آ گیا ہے, اور یہ معاملہ ہوتے ہوئے 3 سال 4 سال میں 1 تہ 2 تہ 3 تہ 7 تہ آتے ہوئے. کہا کہ خضر علیہ السلام نے کہا تم یہاں بیٹھو, تمہارا ہم انتظام کر دیتے ہیں. خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بادل کا ٹکڑا آتا, وہ آنے کے بعد سلام کرتا اور کہتا کہ حضور مجھے کس طرف جانا ہے, مجھے حکم ہوا ہے تاکہ میں اس علاقے میں برسوں. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں ہاں تمہیں اجازت ہے جا کر برس جاؤ. تو وہ برستا اور نہیں حکم ہوتا تو نہیں برستا. خضر علیہ السلام حکم دیتے. ایک مرتبہ ایک بادل آیا اور خضر علیہ السلام نے اشارت کا, کہا آج کدھر جانا ہے؟ کہ حضور آج تو مدینہ کی طرف جانا ہے, آج مدینہ کی طرف جانا ہے. بس جیسے کہنا تھا خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر کسی کے تیر پر بیٹھ جاؤ. بادل نے اپنے اوپر تمیم انصاری کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد وہ بادل آ کر مدینہ پہنچایا. تو حضور اس طریقے سے میں اپنے گھر آیا ہوں تو چونکہ میں 7 کا زمین کا سیر کر کر آیا ہوں, اجنہ کے ماحول میں رہ کر آیا ہوں, دیو سے بچ کر آیا ہوں, اس لیے میری یہ حالت ہو گئی ہے جسے میری بیوی بھی پہچانتی ہے. مولا علی نے فرمایا جو تمیم کہتا ہے نہیں ایسے ہی میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمیم کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا اور تمیم ایسے ایسے معاملے سے گزر کر آئے گا. اس لیے اے لوگوں سنو یہ تمیمی ہے. تو پھر فاروق اعظم نے اس شوہر کو عقد کو ختم کیا اور پھر اس کے بعد تمیم انصاری سے تمیم انصاری کو حوالے کیا اور پھر اس کی دوسری جگہ سے شادی کر دی. اس طریقے سے معاملہ طے ہوا. اب جب تمیم انصاری جب مدینہ شریف میں آ گئے رہنے لگے, اس دن کے بعد تبلیغ
تبلیغ الحق کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے وہ کراچی آ گئے، تبلیغ کے لیے کراچی آ گئے، اور کراچی آنے کے بعد اپنا اہل و عیال کے ساتھ رہنے لگے۔ جب اخیر وقت میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے وصیت کی کہ اے لوگوں، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے کہیں دفن نہیں کرنا، مجھے تجہیز ہو، مجھے دفن کرنے کے بعد ایک صندوق میں مجھے لٹا دیا، اور صندوق میں لٹانے کے بعد سمندر میں رکھ دینا، میری ناس جس کنارے لگ جائے گی وہی میری مزار بنے گی۔ چنانچہ جس دن آپ کا انتقال ہوا ایک صندوق بنایا گیا، آپ کو غسل دے کر اور تجہیز کر کر اس میں ایک پرچی بھی دیا گیا کہ آج اتنی تاریخ کو تمیم انصاری کا وصال ہوا ہے، غسل دے کر کفن پہنا کر صندوق میں رکھا جا رہا ہے، اب انتظار اس کا ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں آتے ہیں، یہ کہہ کر صندوق کو ڈال دیا گیا۔ اب جب سمندر میں صندوق ہے تو مچھیروں نے سمجھا کہ نہ جانے کون سا خزانہ، ملاحوں نے سمجھا نہ جانے کون سا خزانہ ہے، تو ملاح پیچھا کرتے، سال ہاں سال پیچھا کرتے، صندوق ہاتھ میں نہیں آتا، مچھیرے سے پیچھا کرتے، لیکن 7 سال نہیں آیا۔ اس طریقے سے 300 سال وہ صندوق سمندر میں تیرتا رہا، 300 سال سمندر میں تیرتا رہا۔ 300 سال کے بعد کولم شریف میں جا کر یہ صندوق کنارے لگا، وہاں کے بادشاہ نے جب دیکھا تو فوراً صندوق کو باہر لایا، جس جگہ کھولا تو دیکھا کہ پرچہ پر لکھا ہوا ہے یہ صحابی رسول ہے، ان کا نام تمیم انصاری ہے، اور ان کے وفات کے دن یہ تاریخ ہے۔ جب تاریخ ملائے گئے تو دیکھا گیا کہ 300 سال پہلے، لیکن نہ کفن بھیگا ہے، نہ گندا ہوا ہے، اور نہ جس میں اطہر پہ ذرہ برابر فرق آیا، ذرہ برابر فرق آیا ہے، کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ اب آپ جانتے ہیں جس جگہ صندوق کھولا اسی جگہ آپ کی مزار بنا دی گئی، اسی جگہ کی مزار بنا دی گئی۔ تو آپ کی مزار پر جو چادر پیش کی جاتی ہے یقیناً ایک صحابی رسول، اور کوئی عام نہیں، ہر صحابی اونچا ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی جسے اللہ کے رسول نے خاص صفت عطا فرمائی ہے، یہ ساتوں تہ زمین کے احوال کو جاننے والا ہے، ان پر چڑھی ہوئی چادر، پیش کی ہوئی چادر آج آپ کی بارگاہ میں آتی ہے۔ تو اب یہ زیارت گاہ چادر صحابہ ہے، زیارت گاہ تبرکات اہل بیت ہے، تبرکات شہدائے کربلا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم نے بولا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کربلا کے تبرکات بھی لا کر یہاں رکھیں، تاکہ مصنوعی کہنے والے کا منہ بند اور اصلی سمجھنے والے کا چہرہ روشن ہو جائے۔ اسی لیے کسی کو اس پر اختلاف نہیں، تبرکات کی زیارت کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ اقدس کا اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جائے، جانتے ہیں وہ چھوٹا ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ کائنات پھر اس کے برابر نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مولائے کائنات، مولائے کائنات، اور بعض نے کہا یہ کہیں کیسے کہیں، کائنات چھوٹی ہے مولا بڑے، مولائے کائنات، کائنات چھوٹی پڑتی ہے اور علی کا مقام اس سے بڑا، علی کا مقام اس سے بڑا کائنات۔ تو یہ تبرکات کی جگہ ہے، یہ زیارت گاہ تبرکات اہل بیت ہے، اور ہمارے انداز سے اس علاقے کی نوعیت سے ایک منفرد جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، اور بلا خوف و خطر تبرکات کی زیارت کے لیے آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ یہاں جو ہے اس کو جسے آپ قبر بناتے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے قبر بنا لیا ہے، وہ زیارت گاہ اسے اٹھا دیا جائے گا، شیشہ کا اس میں باکس بنے گا، اس میں جو ہے ساری تبرکات رکھے جائیں گے۔ آپ جائیے تبرکات دیکھیے، جیسے ہی کربلا کا تبرکات چادر کا دیکھیں گے کربلا یاد آ جائے گا، جیسے ہی چادر غوث اعظم دیکھیں گے بغداد یاد آ جائے گا،
جیسی نجف اشرف کے تبرکات دیکھیں گے مولا علی یاد آ جائیں گے. تو ہمیں اس طریقے سے دین میں فتنہ نہیں پھیلانا ہے, ہمیں اختلاف نہیں کرنا ہے, دین میں اتحاد کے ساتھ ہمیں اسلام کی آبیاری کرنی ہے, دین کی آبیاری کرنی ہے, اسلام کی تحفظ کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اسلام کیا ہے, یہ تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے. اسی لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, ہر کام میں مصلحت ہے, ہر کام میں مصلحت ہے, اس مصلحت کو مت سمجھے. آج میں جانتا ہوں بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے واعظ اپنی تقریر سے مذہب مذہبوں کو اور غیر مسلموں کو اپنے قریب آنے سے قاصر ہیں, لیکن ایک مصلحت ایسی ہے اور ایک بارگاہ ایسی ہے, ایک نسبت ایسی ہے, ایک تعلق ایسا ہے جس تعلق اور نسبت کی بنیاد پر جو ہمارے عام طریقے سے دشمن بنے ہوتے ہیں وہ نسبت کی وجہ سے آकर قریب ہو جاتے ہیں. اور آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنے قریب لوگ ہیں, کتنے قریب ہیں. جو قریب کرنے کا طریقہ ہے, بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, مشقتیں کی ہیں اور بڑی مصلحت سے دین کو پھیلایا ہے. جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے کا زمانہ تھا, جہالت کا زمانہ, چھری پر پڑھ کر ایک دعا پڑھ دیتے تھے تو اسی سے لوگ مرغی ذبح کرتے ہیں, مرغی ذبح کہتے ہیں نا, پہلے کے لوگ ذبح کرنے والے چھری کو پھونک دیتے تھے. لیکن جانتے ہیں اس میں کتنی بڑی مصلحت تھی, اس میں کتنی بڑی مصلحت تھی. ایک گاؤں ہے جس میں ایک آدمی بھی ذبح کرنے والا نہیں ہے. اب ایک بزرگ آئے, اب وہ بزرگ جو ہے آپ کو ہمیشہ تو آ رہے ہیں کسی بات کرتے ہمیشہ تو نہیں رہے نا, اور کوئی پڑھا ہے یاد کرانے سے یاد کر رہا ہے, کم سے کم اتنا اس کا ایمان باقی رہے کہ ہم حرام نہیں کھا رہے ہیں, کبھی بھی چوری سے ذبح کر رہے ہیں, تو اتنا تو باقی ہے. اتنا کے لیے انہوں نے تو پڑھ کر پھونک دیا, کہا کہ عام چھری سے نہیں کرنا, اس چھری سے کرنا. تو کھانے والے کو یہ تو عقیدہ ہے کہ وہ والی چھری سے نہیں ہے, پڑھی والی چھری سے ہے. ایک بزرگ نے اتنا تو کیا, ایک بزرگ نے اتنا تو کیا. ایک شخص ہے اور ایک علاقے میں بزرگ ہے, دیکھا کہ لوگ تازیہ بنا رہے ہیں, تازیہ بنا رہے ہیں. کہا بھائی آپ لوگ تازیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی لیے بنا رہے ہیں کہ ان کے نانا ہم کو میدان محشر میں بخشوائیں. اچھا بخشوائیں گے, نماز پڑھتے ہو, نماز کیا ہے, ان پڑھ معلوم نہیں, اور آپ کو بہت حیرت ہو کہ نماز کے بارے میں معلوم نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی پنجاب میں, آج بھی لوگ ایسے ہیں مسلمان جن کو عید کے دن نہیں معلوم ہے کہ عید ہے. ایسے لوگ آج بھی پنجاب کے علاقے میں, اور میں اس کو ملاقات کیا. آہستہ آہستہ لوگ جان رہے ہیں, کیونکہ وہ جب بٹوارا ہوا تو سارے لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ رہ گئے, تو وہ ان کے ہاں کام دام کے حساب سے رہ گئے, اسی میں رنگ گئے. نام عبد الرحیم عبد الکریم ہے, اور روزہ نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے, کو نہیں معلوم. جو کہا تازہ بنا رہے نماز پڑھتے ہو نہیں, روزہ رکھتے ہو نہیں, زکات دیتے ہو نہیں, یہ معلوم ہی نہیں. جو کہا جنت میں کیسے جاؤ گے, کہہ دیجیے تازیہ بنا رہے ان کے نانا ہم کو لے کے جائیں. تو اب بزرگ نے دیکھا کہ ابھی جس کے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, اب صرف اس کے پاس ایک تعلیم. اگر کہتے ہیں کہ حرام, اس کے بعد کچھ نہیں رہے, نماز ہے ہی نہیں, روزہ ہے ہی نہیں, نماز زکات ہے ہی نہیں, پڑھاوا ہے ہی نہیں, اب کہتے ہیں حرام, اور کوئی اس کے بعد جو ہے وہ بھی نہیں. تو بزرگوں نے کیا کیا, کیا مصلحت چلی, کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, چلیے تھوڑی اچھی اور اچھی بناؤ. کیوں یہ نہیں کہا کہ صرف نماز کو چھوڑ کے خالی تازیہ بناؤ جو آج کل لوگ کر رہے ہیں, وہ نہیں. مقصد یہ تھا کہ کچھ نہیں کر رہے ہو, یہی کر رہے ہو تو کم سے کم اسی میں دل لگاؤ تاکہ ایک چیز باقی رہے, کم سے کم نسبت تو باقی رہے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے, نظریہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو جس حسین کا تم تازیہ بناتے ہو, جس حسین کا تم تازیہ بناتے ہو, اس حسین کے نانا پر تم بھروسہ رکھتے ہو جو جنت دلائیں گے, انہیں کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز.
انہیں کی آگے ٹھنڈک نماز ہے. اب اگر اس کو تعزیہ سے تعلق توڑ دیا جائے تو اس کا نسبت جب ٹوٹ جائے گا تو پھر جب حسین ہی کو نہیں مانے گا تو نانا کو کیسے مانے گا؟ تو کہا حسین کو مانو. اسی حسین کے نانا کیا ٹھنڈک نماز ہے. یہ تبلیغ کا طریقہ ہے, یہ دین پھیلانے کا طریقہ ہے کہ جہاں آپ جڑے ہیں اس کو تھوڑا مضبوط کر دیا جائے, پھر اسے آگے بڑھایا جائے. انہی کے ہر کے جڑے جہاں چھوڑا اسے بھی کاٹ دیا جائے, وہاں بھی کاٹ دیا جائے. یہ طریقہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں, حج نہ کریں, زکات نہ دیں, قرآن نہ پڑھیں اور 6 سال میں ایک مرتبہ کہیں یا حسین یا حسین, یہ سمجھا کہ ہم عاشق رسول ہیں. نہیں, اس حسین کے عاشق آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جس حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اس حسین نے کربلا میں بھی نمازیں قضا نہیں کی. آخری وقت جو آپ سانس لے رہے تھے وہ بارگاہ خدا میں سجدہ کر چلے رہے. اس حسین کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو عاشق کہلانے والے نماز کی پابندی کریں, نماز کی پابندی کریں. آج ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اور جانتے ہیں خدا سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں, جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں, جب خدا آپ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے نماز روزہ کی پابندی کیجیے, اور جو کیجیے اس میں ادب عمل سے زیادہ ہونا چاہیے, ادب عمل سے زیادہ ہونا چاہیے. آج لوگ ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً حرام کہہ دیا, مطلقاً حرام کہہ دیا, کیا دیا تو یہ بھی غلط. مطلقاً حرام کہنا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی مطلقاً نہیں کہا, مربجہ کہا. اور مربجہ کی تاکید کی ہے, اس کا مطلب ہے جس میں کوئی ہے جو حق ہے. جب مربجہ ہے, جب اس میں مطلق کہا جائے مربجہ نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کوئی صورت تو ہے جو والی جائز ہے, کوئی صورت ہے جو جائز ہے. اور ایک وہ ہے جو تعزیہ ہی کو سمجھ لیا ہے, یہ بھی غلط ہے. بڑی سی تعزیہ بنا لیا, بڑی سی تعزیہ بنایا اور اٹھانے کے لیے پیسہ دے دے کر اٹھا رہے ہیں. ارے جب تم امام حسین کے تعزیہ کو کندھے پر اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو بناتے کیوں؟ اتنی ہی بڑی بناؤ جتنا تم اٹھا سکتے ہو, اتنا ہی کرو جتنا تم تعظیم کر سکتے ہو. میں نے سنا ہے کہ لوگ جو گندے جن کو پاکی ناپاکی کا کوئی شعور نہیں ہوتا ہے, غیر مسلم ہے, جو جن کو پاکی ناپاکی کا کوئی شعور ہی نہیں ہے, اس کا تعظیم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ امام حسین کا روزہ ہے, کیوں اٹھا لیا؟ اور جب آپ کے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو بناتے کیوں ہیں؟ اگر نہ بنائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بنا کے وہ بے ادبی کریں گے. اور اگر آپ کی ضرورت بنانے کی ناراضگی ہو گئی تو نہ آپ دنیا کے رہیں گے نہ آپ آخرت کریں گے. اسی لیے ہوش میں رہا کیجیے, ہوش میں جوش میں ہوش میں نہیں ہونا ہے. ادب یہ سب سے اہم بات ہے, سب سے ضروری اہم بات ادب ہے. پھر اس کے بعد تعزیہ بنایا, اور تعزیہ بنانے کے بعد 10 دن کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے آپ نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کبھی چوک ہے کسی پر پڑا ہوا ہے, بارش آ رہی ہے, سڑ رہا ہے, گل رہا ہے, لکڑیاں پھینکا رہی ہیں. بھائی آپ نے امام حسین کا روزہ بنایا تھا, یہ صرف 10 دن کے لیے محبت ہے یا ہمیشہ کے لیے محبت ہے؟ امام حسین سے محبت 10 دن کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اگر 10 دن والے حسینی ہیں تو اسلام کو ایسے حسینی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو اس حسینی کی ضرورت ہے جو جب تک سانس ہو تو حسینی ہو, دن ہے تو حسینی ہو, رات ہے تو حسینی ہو, بازار میں ہو تو حسینی ہو, مسجد میں ہو تو حسینی ہو, اگر کھانا کھا رہا ہو تو حسینی ہو, اور نماز میں ہو تو حسینی ہو. اسلام کا تو اسلام کو حسینی کی ضرورت ہے. اب ایک بات میں بڑی اہم کہنے والا ہوں معذرت کے ساتھ, کہ اگر یہ ہے کہ مربجہ تعزیہ ناجائز ہے,
آپ نے کہا مرغ وجہ تعزیہ ناجائز ہے، کچھ لوگ مرغ تعزیہ کو ناجائز بیت کر رہے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ جو والی جائز ہے تھوڑا وہ بھی تو کر کے دکھائیے تاکہ ہم بھی وہی کریں، جو جائز ہے وہ والی کریں، جو جائز ہے۔ آج اتنا اس لیے ہے کہ ہم ناجائز تو کر دے رہے ہیں لیکن جو جائز طریقہ ہے اس کو ہم کر نہیں رہے ہیں، اس لیے ناجائز والے اپنے بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ جائز والا کر کے دکھائیے تاکہ ہم بھی وہی جائز والا کریں، ہم بھی وہی کریں۔ اب جائز والا کیا ہے، ناجائز والا کیا؟ اس لیے کہ دیکھیے حق بات بولنے میں ہم ڈرتے نہیں، حق بات ہم بولنے میں ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ تقریر کرنا ہمارا پیشہ نہیں، یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ تعزیہ بنا کر تعزیہ کا مذاق اڑانا یہ مرغ وجہ تعزیہ ہے، جو ناجائز ہے جو اکثر آج کل ہو رہا ہے۔ بنانے کے بعد جیسے کیسے لوگ اٹھاتے ہیں ناپاکی پاکی سے، یہ چیز ناجائز ہے جس کو مرغ وجہ کہا گیا۔ شراب گانجا بھنگ کھا کر یا حسین کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ نشے میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے دل میں ذرہ برابر غم نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ لیکن یاد رکھیے جیسے خانہ کعبہ کا نقشہ بنانا جائز، جیسے گنبد خضرا کا نقشہ بنانا جائز، جیسے غریب نواز کا نقشہ بنانا جائز، ویسے ہی امام علی مقام کا روزہ بنانا جائز۔ گنبد خضرا بنا کر 12 ربیع الاول شریف میں آپ گشت کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں، چوک پر رکھے جاتے ہیں نہیں رکھے جاتے ہیں، تو آپ گنبد خضرا بنا کر رکھ سکتے ہیں، تو مولا علی کا بھی رکھ سکتے ہیں اور شہدائے کربلا کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی مفتی پر فتویٰ نہیں دے سکتا کہ روزہ امام حسین نہ جائے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے امام کا روزہ، میرے امام کا روزہ وہ امام کا روزہ ہے، کوئی تاج محل بنا کے کہے کہ یہ امام حسین کا روزہ ہے ہم نہیں مانیں گے، کوئی تاج محل بنا کر کہے ہم نہیں مانیں گے، کوئی قطب مینار بنا کر کہے ہم نہیں مانیں گے۔ آپ مانتے رہیے کہ تاج محل بہت بڑا ہے، لیکن میرے حسین پہ جو اینٹ لگی ہوئی ہے اس اینٹ کے ذرے کے برابر بھی تاج محل نہیں ہے، اس لیے تاج محل بنا کے آپ کہیے گا کہ تعزیہ ہے تو ہم نہیں مانیں گے، وہ تو مینار بنا کے بولیے گا تو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ میرے امام کا روزہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، جب دیکھا ہے تو پھر آپ ویسا کیوں نہیں بناتے ہیں جیسا کہ امام حسین کا روزہ ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ گنبد خضرا سب جانتے ہیں، گنبد خضرا ایک بہترین نقشہ بنا کر گنبد خضرا کے علاوہ تاج محل بنا کر کوئی کہے کہ یہ گنبد خضرا حضور کا روزہ ہے، آپ مانیں گے؟ آپ مانیں گے؟ قطب مینار بنا کے کہے کہ حضور کا روزہ ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو پھر اسی طریقے سے جب آپ ادھر ادھر کی تصویر بنا کے کہیے گا کہ امام حسین کا روزہ کیسے مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ امام حسین کا روزہ جیسا ہے کوشش کیجیے، ممکن ہے کہ بھائی ویسا نہ بن سکے لیکن کوشش کیجیے کہ میرے حسین کے روزہ کے جیسا ہو کہ دیکھیں تو تصور سیدھا کربلا پہنچے کہ ہم کربلا تو نہیں جا سکے لیکن حسین آپ کے جاتے روزے کا نظارہ ہم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معاملہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ معاملہ خراب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تعزیہ پر بولنے آیا اور وہ ایک طرفہ بول رہا، ایک طرفہ بول رہا، اور یہ جانتے ہیں یہ انسان ہے، انسان کے ہر عمل میں کہیں نہ کہیں خامی کوتاہی رہتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو ہم پورے کو غلط بھی نہیں کہیں گے تو پورے کو صحیح بھی نہیں کہیں گے، لیکن آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ادھر والا یعنی اسلام میں بھی گروپ بندی ہے، اسلام میں بھی دین میں بھی گروپ بندی ہے، اگر کوئی تعزیہ والا گروپ ہے تو چاہے جو بھی ہو جائے نہیں صحیح ہے،
جو صحیح ہے، شراب پی لے، جوا کھیل لے، بھنگ کھا کے کرے، سب صحیح ہے۔ اور ایک گروہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، چاہے جتنا اچھا کام کرنے سے ناجائز ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہر عمل میں انسان ہے، عمل میں اچھائی بھی ہے، خرابی بھی ہے، خرابی کو دور کیا جائے اور اچھائی کو اور بڑھایا جائے۔ امام حسین کی محبت میں کوئی روزہ بناتا ہے، اسے چاہیے کہ اور اچھا بنے، اور اسے جو غلط کرتا ہے اسے منع کرے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اور پھر جو جانکار لوگ ہیں وہ اچھے سے بنا کر سامنے پیش کرے تاکہ دوسرا بھی دیکھ کر ویسا ہی بنائے، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں۔ اسی لیے یہ دین ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو آپ دین پر جبر نہیں کر سکتے۔ اور پھر عشق پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، محبت پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس محبت کو کیسے برقرار رکھا جائے اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ دین آسانی سے نہیں پھیلا ہے، بڑی مصلحت سے پھیلا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسے حفاظ کرام ہے، علماء کرام ہے، الٹا قرآن پڑھنا کیسا جائز ہے کہ ناجائز؟ ہر کوئی کہے گا غلط۔ نماز میں بھی الٹا پڑھتے ہیں، امام اعظم کے ہاں نزدیک کہتے ہیں مقبول جان بوجھ کر پڑھا دو۔ الٹا قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے، ہر کوئی یہ کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ بچے جب مدرسہ میں جاتے ہیں تو اما پارا جو پڑھتے ہیں وہ سیدھا پڑھتے ہیں الٹا پڑھتے ہیں؟ اور جتنے بچے کو مولوی مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں مدرسے میں وہ قرآن الٹا پڑھاتے ہیں سیدھا؟ الٹا پڑھاتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پھر اور بنا سے شروع ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اما پارا کا سیکنڈ ہے کہ نہیں؟ آپ تحریر کیا کر رہے ہیں کہ قرآن الٹا نہیں پڑھنا چاہیے، اور مدرسے میں کیا کرتے ہیں؟ الٹا ہی پڑھا رہے ہیں۔ کسی مدرسے میں پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ صوفیوں کا دین ہے، یہ ولیوں کا دین ہے۔ قرآن الٹا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اما پارا کی سیٹنگ الٹا کر کر بچے کو پڑھایا جاتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہر بچہ حافظ تو نہیں بن جائے گا، ہر بچہ حافظ نہیں بنے گا۔ اگر ایک مہینہ بھی پڑھے تو کم سے کم 10 سورہ یاد کر لے تاکہ نماز پوری ہو جائے۔ اگر سورہ بقرہ پڑھے گا، سورہ بقرہ تو زندگی بھی یاد نہیں کر پائے گا تو نماز بھی کیا پڑھے گا؟ سورہ بقرہ سے شروع کرے گا، سورہ بقرہ پہلی سورہ کی تو یاد نہیں کر پائے گا، نماز میں کیا پڑھے گا؟ وہ چاہتی تاکہ ہر کسی کی نماز ہو جائے۔ یہ بچہ، ہر بچہ حافظ نہیں بنے گا، ہر بچہ عالم نہیں بنے گا، ہر بچہ سالہ سال نہیں پڑھے گا۔ تو اگر مہینہ 2 مہینہ بھی پڑھ لیا تو کم سے کم یاد کر لے گا، تو کم سے کم اس کی 4 تک نماز ہو جائے گی۔ یہ مصلحت کے لیے اما پارا کو الٹا ترتیب دیا گیا، تقریر میں الٹا پڑھنے سے منع کیا گیا، مدرسہ میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ بڑی مصلحت ہے۔ ویسے ہی ولیوں کے کام میں، بزرگوں کے کام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہیں، جو فتویٰ آنکھ بند کر کے نہیں دینا چاہیے، آنکھ کھول کے دینا چاہیے۔ اور اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بابا یہ امام حسین کے شہدائی، تو جب امام حسین کے شہدائی ہے تو بتائیے کہ جو نواسے کا شہدائی ہے کیا نانا کا شہدائی نہیں ہوگا؟ ارے جو امام حسین کا شہدائی ہے وہ امام حسین کے نانا کا شہدائی نہیں ہوگا؟ ارے امام حسین کو جو مقام ملا ہے یہ تو خود ہی کے صدقے سے ملا ہے، یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، تبھی تو نبی نے اپنا بیٹا کہا ہے، تبھی تو نبی نے پشتے نبوت پر بیٹھایا ہے، تبھی تو نبی نے اپنے کندھے رسالت پر بیٹھایا ہے، تبھی تو اس لیے امام حسین کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ جب امام حسین کو ہم مانتے ہیں کیا رسول کو نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ جب رسول کو مانیں گے کیا رسول کی شریعت کو نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ بغیر شریعت کے تو آپ کے قدم نہیں بڑھ سکتے ہیں، بغیر شریعت آپ کے قدم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ شریعت بال ہے اور طریقت مان ہے، شریعت بال ہے اور طریقت
مانگ مانگ کرتے ہیں مانگ ہے. بتائیے اگر کسی کے پاس بال نہ ہو تو مانگ نکال سکتا ہے؟ ارے مانگ اسی کا نکلے گا جس کے سر میں بال ہوگا, اور بال ہی نہیں تو مانگ نہیں. یاد رکھیے طریقہ تو وہی پا سکتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے, جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا وہ مانگ طریقہ نہیں آ سکتا ہے. تو اس لیے اختلاف نہیں, اتحاد کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد یہ اختلاف اگر مسائل میں ہو تو بغض و حسد کے ساتھ نہیں, کینہ غرور کے ساتھ نہیں, بلکہ اختلاف شرعی اگر ہے تو اصلاح امت کے لیے. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی میں اختلاف ہے, امام احمد بن مالک امام احمد حنبل امام مالک میں اختلاف ہے. یہ ائمہ میں اختلاف ہے, لیکن اختلاف مسائل میں ہے. اگر سامنے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ اتفاق کے کھانا کھاتے ہیں, ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک ساتھ سفر کرتے ہیں. اگر مل جائے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میں امام اعظم حنیفہ کے قبر انور پر حاضری دیتا, اور جب حاضری دیتا وہ مسئلہ میرے سمجھ میں آتا. اتنی عقیدت اور اختلاف یہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھو, امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں باندھو. اتنے بڑے اختلاف اور محبت یہ ان کے قبر پر جا کر عریضہ پیش کرتے ہیں تو اللہ ان کے صدقے انہیں مسئلہ عطا فرما دیتا ہے. آواز ہمارا کیا ہوا؟ ذرا سا اختلاف شرعی اختلاف ہوا تو سلام بند, آنا جانا بند, کھانا پینا بند. یہ کس مذہب نے بتایا؟ کس مذہب نے آپ کو یہ بتا دیا کہ شرعی اختلاف ہو جائے جب تک اس کے کفر صادر نہ ہو جائے, جب تک مرتد نہ ہو جائے معاذ اللہ, شرک نہ کرے, تب تک ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہ چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو, ہم کو گناہ سے نفرت کرنا ہے, گنہگار سے نہیں. وہ شراب پی رہا تو آپ کو نفرت کو چھوڑ دیجیے گا تو کیا وہ نمازی بن جائے گا؟ شرابی پیتا رہے گا تاکہ آپ کے ساتھ رہ کر وہ نمازی بن جائے. چھوڑ دیجیے گا تو زندگی میں شراب پیتا رہے گا. جوا کھیلنے والے کو چھوڑ دیے زندگی میں جوا کھیلتا رہے گا. تو آپ گناہ سے نفرت کیجیے, گنہگار سے نفرت مت کیجیے, ورنہ لوگ برباد ہو کر چلے جائیں گے. اسی لیے اب یہ سوچ یہ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ یہ سوچ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ جس مولا علی اور جس امام علی مقام کو ہم یاد کرتے ہیں ان کی زندگی دیکھیے. امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا گیا. کربلا کے میدان میں علی اکبر, علی اصغر اور تمام آپ کے رفقا کو بے سے شہید کیا گیا. زین العابدین سید سجاد بیمار, آپ کے گردن میں زنجیر ڈال دی گئی, بھاری اتنی کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے, اتنی بھاری حدیث لگائی گئی. جب آپ مدینہ شریف آئے, میں کربلا کا واقعہ نہیں بتا رہا, میں آپ کو ذہن دینا جا رہا ہوں. مدینہ شریف آ گئے تو آپ مدینہ شریف جب روزے حضور کے پاس جاتے تو آپ بے ساختہ چیخنے مار کر روتے. آپ نے مدینہ سے باہر آپ نے ایک کٹیا بنائی تاکہ ہم نہ مدینہ میں رہیں اور نہ ہم اپنا سناٹا گھر دیکھیں, نہ ہم اپنا اس گھر کو ہم کیسے دیکھیں جس گھر میں میرے بابا حسین نہیں ہے, جس گھر میں میرا بھائی علی اکبر علی اصغر نہیں ہے, جس گھر میں امام قاسم نہیں ہے. آپ گھر کو برداشت نہیں کیا اور آپ مدینہ کے باہر جا کر جھوپڑی لگائی اور وہی آپ عبادت کرنے لگے, وہی آپ عبادت میں مشغول ہو گئے. ادھر مختار صافی جب حاکم بنا ایک ایک کو کر کے قتل کرنا شروع کیا, ایک ایک کو کر کے بدلہ لینا شروع کیا. اور جب یہ بدلہ لینا شروع کیا, ابن زیاد کیا کیا؟ ابن زیاد بھاگا. ابن زیاد جو تھا وہ بھاگا اور اس طریقے سے بھاگا کہ گھوڑے نے اسے بہکا دیا اور بہکاتے ہوئے مدینہ کے باہری دروازے سے نکلا. یہاں تک کہ 2 دن ہو گئے سے پیاس لگی, پیاس کی شدت آئی, اتنا پیاس کی شدت آئی کہ پڑھ نہیں سکتا تھا. دیکھا کہ ایک جھوپڑی ایک کٹیا ہے, جا کے دروازے پر گیا. جب دروازے پر گیا سوچا کہ دیکھا کہ سامنے ایک سراہی ہے, سراہی میں پانی رکھا ہوا ہے, چلو ایک پیالہ مل جائے تاکہ بھاگ کے ہم اپنی جان بچا لیں, بھاگ کے اپنی جان بچا لیں. دروازے پر آیا,
سوچا پانی پی لیں گے، پردہ کو ہٹایا، دیکھا کہ زین العابدین سید سجاد ہے، ابن حسین ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پیاس کی شدت اتنی تھی وہاں سے سو نہ سکا، کھڑا رہا، جیسے ہی سلام پھیرا باہر سے آواز دیا کہ ایک پیالہ پانی مل سکتا ہے؟ سید سجاد امام زین العابدین نے سراہی سے پانی میں پیالہ پانی بھرا، پردے سے باہر ہاتھ نکالا اور اسے بڑھایا، اس نے ایک پیالہ پانی پیا، پیاس نہیں بجھی، کیا ایک پیالہ اور مل سکتا ہے؟ ایک پیالہ اور دیا، اور کیا پیاس نہیں بجھی؟ تیسرا پیالہ دیا، پھر پیالہ دیا، دل میں سوچا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی لعین بدبخت ہوں جن کی ان کے بابا کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ مجھے پانی پلا رہے، مجھے پہچانا نہیں۔ جاتے وقت کہا کہ میرے شہزادے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کہ اے بدبخت ہم کیسے اپنے باپ کے قاتل کو نہیں پہچانیں گے؟ ابن زیاد ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا، کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا، 3 دن میں نہر فرات پر پہلا بٹھایا، میں چھوٹے بھائی علیہ کو 1 کلو پانی نہیں دیا، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں۔ جب یہ کہا کہ ابن زیاد نے کہا جب پہچانتے ہیں تو مجھے پانی کیوں پلایا؟ امام زین العابدین نے کہا جس کے گھر میں جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، میرے گھر کی ریت نہیں ہے کہ کوئی دروازے پر آئے اور خالی چلا جائے، تو میرے دروازے پر آیا ہے، میں نے تجھے پانی پلایا ہے، تو جابر و ظالم تھا، تیرے دروازے پر ہم گئے تھے، تو نے مجھے پیاسا قتل کیا ہے، لیکن اہل بیت کا حال کا دروازہ ہے، یہاں تو ظالموں کو بھی، یہاں گنہگاروں کو بھی اور دشمنوں کو بھی واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اس شہدائے کربلا کے ماننے والے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا نہیں، ہم جانتے ہیں تو کون ہے، لیکن میرے گھر سے تو کوئی خالی نہیں جاتا، اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں گیا، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ اہل بیت نبوت کے گھر میں سخاوت ہے، ہم نے سخاوت پیش کیا ہے، اور تیرے گھر میں ظلم و جبر ہے، تو نے ظلم و جبر پیش کیا ہے۔ جانتے ہیں وہ پانی نہ دے کر بھی امام حسین کو گرا نہیں سکا، لیکن زین العابدین پانی پلا کے اسے مار دیا۔ پانی نہ دے کر کے لوگ مار سکتے ہیں، لیکن زین العابدین نے پانی پلا کے اسے مارا، ویسا مارا کہ زندگی میں سر نہیں اٹھا سکا کہ جس کے بعد کو میں نے بغیرتی سے قتل کیا، آج مجھے پیاسا دیکھ کر مجھے پانی پلا دیا۔ اس حسین اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، اور ہم آپس میں حسین کے سبیل چلانے والے اختلاف کر رہے ہیں، حسین کا نیاز بنانے والے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ حسینی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ حسینی کا مزاج یہ ہے کہ ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں، کوئی کمی ہے تو ختم کرنا چاہیے، اور اگر معاملہ نہیں سمجھ رہا ہے تو مصلحت سے وقت کا انتظار کیجیے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، کوششیں کیجیے۔ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں کہ میدان فتح کر لیں، ایک دن چاہتے ہیں میدان فتح کر لیں، ایک دن میدان فتح نہیں ہوتا ہے۔ بزرگوں نے ایک کام کے لیے 7.5 سال کوشش کی ہے، اور آپ سیدھا فتوا مارا، سمجھا کہ آپ سب سے بڑے سنی ہو گئے، سب سے بڑے دائی ہو گئے۔ نہیں، دائی الحق ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دین کا جو خادم ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے۔ ہوتے نا فقیر، وہ فقیر ایک ہوتے ہیں مانگنے والے، مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، انہیں بھیک منگا کہا جاتا ہے۔ اصلی فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا سے نہ مانگے، صرف خدا سے مانگے، اس کو فقیر بولتے ہیں۔ فقیر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں تو 10 منٹ میں اپنی بات بھیج لیتا ہوں، 5 منٹ۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ صرف لفظ فقیر میں 4 لفظ، اس 4 لفظ میں فقیر کا مفہوم بتاتا ہوں۔ فقیر کا پہلا لفظ فا سے مراد فاقہ، فا سے مراد فاقہ، کھانا کم ہو تو وہ لالچ نہ کرے، وہ تمہیں ہی پہ کھانا نہ ملے، بھوکا رہ جائے،
تھوڑا کھانا ہے تو مہمان آ کے کھلا دے اپنا بھوکا رہ جائے. تو فقیر کا خواب ہوتا ہے خواب کا. اور فقیر کا دوسرا لفظ خواب ہے. خواب اشارہ کر رہا قناعت. قناعت کے معنی کیا ہے؟ جتنا ہے اتنے پہ راضی ہو جانا. آدھی روٹی ہے اسی پہ راضی, ایک روٹی ہے اسی پہ راضی, صرف روٹی ہے اسی پہ راضی. قناعت. اور فقیر کا تیسرا لفظ ہے یا ہے. یا سے مراد یاد الہی, ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. اور را سے مراد ریاضت, کوشش. ہر وقت وہ دین کے لیے کوشش کرتا رہے, اسلام کے لیے کوشش کرتا رہے. جو 4 صفتیں پائی جاتی ہیں تب آدمی فقیر بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام اعظم امام حسین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی نظر عنایت میں رکھے, انہی کی محبت میں جلائے, انہی کی محبت میں دنیا سے اٹھائے, اور انہی کی محبت میں قبر میں سوال و جواب عطا فرمائے, اور انہی کی محبت میں میدان محشر میں نام اعمال سیدھے ہاتھ عطا فرمائے. ان کے صدقہ میں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.